عنوان نمبر 4، چوتھے خلیفہ راشد سید علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی تھی۔ حدیث نمبر 32 جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3735 کہ سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو سنا کہ وہ فرمایا کرتے، پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3735 پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم میں باجماعت نماز ادا کی وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ اس حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امنپوری نے کتاب فضائل علی میں صحیح کہا ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی ایک حدیث میں ہے کہ بے شک پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ اس حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امنپوری نے کتاب فضائل علی میں صحیح کہا ہے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4663 کی بے شک پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ المستدرک للحاکم کی ایک اور حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4572 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی بھی اور شخصیت کے لیے حدیث مبارکہ میں اتنے زیادہ فضائل نہیں آئے ہیں جتنے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے آئے ہیں۔ اس حدیث کو شیخ زبیر رضی نے کتاب فضائل صحابہ میں صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 33 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 6225 کہ سیدنا یزید بن حیان تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ تابعی رحمہ اللہ اور عمر بن مسلم تابعی رحمہ اللہ سیدنا زید بن اکرم رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے۔ جب ہم ان کے پاس جا بیٹھے تو حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے عرض کیا، اے زید رضی اللہ عنہ، آپ نے تو بہت زیادہ خیر پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتداء میں نماز بھی پڑھی۔ اے زید رضی اللہ عنہ، واقعی آپ رضی اللہ عنہ نے بہت بھلائی حاصل کی ہے، تو اب ہمیں وہ احادیث بھی سنائیے جو آپ رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائی تھی۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ کی قسم میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کافی عرصہ بیت گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کچھ باتیں تو میں بھول چکا ہوں، لہٰذا جو بیان کروں اسی پر اکتفا کرنا، اور جو نہ بتا سکوں تو اس کے لیے مجھے مجبور نہ کرنا۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و مدینہ کے درمیان خم نامی ایک گاؤں میں پانی کے تالاب کے پاس یعنی حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ 10 ہجری میں اپنی وفات سے تقریباً 2 ماہ پہلے ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و آواز اور نصیحت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ جلد ہی میرے رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اسے لبیک کہہ دوں یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ میں اپنے بعد تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے جس میں ہدایت کا سامان اور نور ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنے کی خوب ترغیب دلائی، پھر فرمایا، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ میری نسبت کی وجہ سے حسن سلوک کرنا۔ حسین تابعی رحمہ اللہ نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویہ رضی اللہ عنہا آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویہ بھی آپ کے اہل بیت سے ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد صرف وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ یعنی کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ حسین تابعی رحمہ اللہ نے پوچھا، وہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ ہیں آل علی رضی اللہ عنہ، آل عقیل رضی اللہ عنہ، آل جعفر رضی اللہ عنہ اور آل عباس رضی اللہ عنہ۔ حسین تابعی رحمہ اللہ نے پوچھا، کیا ان سب پر ہی صدقہ حرام ہے؟ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے 6228 کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار ہو جاؤ، اپنے بعد تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور قرآن حکیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر قائم رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہی میں پڑ جائے گا۔
اور اسی حدیث میں ہے کہ تابعین نے جب پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رضی اللہ عنہ ان میں ہیں، تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کی تو ایک لمبا وقت مرد کے ساتھ رہتی ہیں، پھر وہ یعنی خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے میکے اور خاندان میں لوٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندان اور ددیال والے رشتہ دار ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کا حرام تھا۔ السنہ ابن ابو عاصم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 1158، کہ سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قوم میں سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ سب نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر بھی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اپنی جان سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں؟ تمام صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ تمام صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر سن لو کہ جس کا مولا یعنی دلی محبوب میں ہوں، اس کا مولا یعنی دلی محبوب یہ علی رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر الزئی نے صحیح کہا ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی ایک حدیث میں ہے، حدیث نمبر 8478، کہ سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین کے موقع پر لوگوں کو ایک کھلی جگہ میں اکٹھا کیا اور پھر ان سے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ اس موقع پر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے جنہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو کہ میں مومنین پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مولا یعنی دلی محبوب میں ہوں، اسی کا مولا یعنی دلی محبوب علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو اس یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو بھی اس یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ گفتگو سن کر وہاں سے نکلا تو میرے دل میں اس گفتگو کے بارے میں کچھ شک باقی تھا، چنانچہ میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، جو سابقون اولون صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے، ملا اور انہیں ساری بات پر اشکال سنایا تو انہوں نے فرمایا، تمہیں کس بات کا شک ہے؟ یہ سب کچھ تو خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر الزئی نے صحیح کہا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3713، کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مولا میں، اسی کا مولا علی رضی اللہ عنہ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر الزئی نے صحیح کہا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 19517، جلد نمبر 8، پیج نمبر 411، کہ سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے آخر میں 110 ہجری میں وفات پائی، بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک کھلی جگہ میں اکٹھا کیا اور پھر ان سے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو وہ اٹھ کر بتائے۔ اس پر 30 افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی۔ پھر آگے اس حدیث میں بھی آخر تک وہی الفاظ ہیں جو اوپر سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں گزر چکے ہیں۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور زبیر الزئی اور شعیب عناب نے صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 1750 اور 2223 میں موجود ہے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4711، کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 2 گراں یعنی قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم اور میرے اہل بیت، اور یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ المستدرک للحاکم کی ایک اور حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4628، کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے غلام سیدنا ابو ثابت تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ جمل میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں تھا، اور جب میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے
مد مقابل دیکھا تو میرے دل میں وہی بات آئی جو لوگوں کو یاد آیا کرتی ہے، یعنی وسوسہ اور شک پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کے وقت وہ شک مجھ سے دور فرما لیا۔ چنانچہ میں یعنی شرح صدر کے ساتھ امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کی طرف سے لڑا۔ پھر فارغ ہوا تو میں مدینہ منورہ میں امہات المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوا۔ عرض کیا میں نے کھانے پینے کی غرض سے حاضر نہیں ہوا، بلکہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں سیدنا بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا خوش آمدید۔ پھر میں نے اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب لوگ اپنی اپنی رائے کی پیروی کر رہے تھے تو اس وقت تمہارا کیا موقف تھا؟ میں نے عرض کیا سورج ڈھلنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شک و شبہ ضائع فرما دیا تو میں نے وہی موقف اختیار کیا، یعنی سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم نے بہت ہی اچھا کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خود سنا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قرآن کے ساتھ اور قرآن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، اور یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 34 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3701، صحیح مسلم حدیث نمبر 6222 کہ سیدنا ابو حازم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کل میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ساری رات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی پر تردد کرتے رہے کہ ان میں سے کس خوش نصیب کو جھنڈا ملے گا، اور صبح کے وقت سبھی پر امید تھے کہ یہ جھنڈا ہمیں ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ ان یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھوں میں اپنا دعا بدہن مبارک ڈالا اور ان یعنی علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ بس وہ یوں اچھے بھلے ہو گئے گویا کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ اس پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا میں ان دشمن سے اس وقت تک لڑائی کرتا رہوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آرام سے چلتے رہو یہاں تک کہ تم ان کے قریب پہنچ جاؤ، پھر تم ان کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ مسلمان ہونے سے ان پر کیا فرض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے علی، اگر تمہاری دعوت اور محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو یہ بات تمہارے لیے سرخ اوٹے سے بھی بہتر ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 6223 کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا آج میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ زندگی میں صرف اسی دن مجھے قیادت کی تمنا ہوئی کہ جھنڈا مجھے ملے اور میں اس بشارت کا مصداق بن جاؤں۔ ساری رات میں نے اسی امید سے گزاری کہ مجھے اس قیادت کے لیے بلایا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں جھنڈا عطا کیا اور ارشاد فرمایا سیدھے روانہ ہو جاؤ اور یکسو رہنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے، تھوڑی دیر بعد رکے اور واپس مڑے بغیر بلند آواز سے پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس مقصد کی خاطر لڑائی کروں؟ آپ نے فرمایا ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور جب وہ یہ گواہی دے دیں تو پھر تیرے ہاتھوں سے ان کی جانیں اور اموال محفوظ ہو جائیں سوائے قانونی جواز کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ حدیث نمبر 35 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4416 کہ سیدنا مصعب بن سعد تابعی رحمہ اللہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے قائم مقام کے طور پر چھوڑا۔ اس پر انہوں نے یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ اظہار افسوس کرتے ہوئے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں اور عورتوں پہ چھوڑے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ
کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہارا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا؟ یعنی جیسے کہ کوہ طور پر جاتے وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا قائم مقام بنایا تھا، ویسے ہی میں بھی تبوک پہ جاتے وقت تمہیں اپنے قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 6217 اور 6218۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سیدنا سید طاغی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں براہ راست خود یہ حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص سے سنوں، چنانچہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں اسی طرح یہ حدیث سنائی جو میں نے ان کے بیٹے سیدنا عامر بن سعد طاغی رحمہ اللہ سے سنی تھی۔ اس پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔ نوٹ: اب چونکہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا دور مملوکیت تھا اور بنو امیہ کی ممبروں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنے کی بدعت کا رواج عام تھا، جس کی تفصیل آگے حدیث نمبر 37 سے 48 تک آ رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں سیدنا علی ابن ابی طالب کی اتنی شان بیان کرنے والی حدیث کا ہضم کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ چنانچہ سیدنا سید طاغی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ تحقیقاً پوچھا، کیا واقعی آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ چنانچہ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے غصے کی حالت میں اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ کر فرمایا، ہاں، ورنہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے یہ دونوں کان ہی بہرے ہو جائیں۔ حدیث نمبر 36 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 6261 کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکش یا اونی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اسی دوران سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ حدیث نمبر 37 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3673 کی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی وہ ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے مد یعنی تقریباً 600 گرام وزن کی گندم کو خیرات کرنے کے ثواب کو نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پا سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 6488 کی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا، تو جذبات میں آ کر سیدنا خالد بن ولید سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا تھا، تو جذبات میں آ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید سے ارشاد فرمایا، تم میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو گالی مت دو، کیونکہ اب تم یعنی بعد میں اسلام لانے والوں میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی وہ ان پہلے مسلمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایک مد یعنی تقریباً 600 گرام وزن کی گندم کو خیرات کرنے کے ثواب کو نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پا سکتا۔ حدیث نمبر 38 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 1393 کی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ لوگوں کو گالی مت دو، کیونکہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کے انجام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی انہوں نے جو کچھ اچھا یا برا اس دنیا میں بویا تھا اب عالم برزخ میں اسی کی جزا یا سزا کو کاٹ رہے ہیں۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر آیا مبارک فرمان پوری امت کے لیے یکساں ہے اور اس حکم سے کوئی ایک شخص بھی باہر نہیں ہے، چاہے وہ شخص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس ضمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6788، صحیح مسلم حدیث نمبر 6488 کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ مبارک میں مخزومیہ عورت جس کا نام فاطمہ بن اسود تھا، اس واقعہ نے قریش کو غمزدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اونچے گھرانے کی اس چور عورت کو سزا سے بچانے کی خاطر
اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سفارش کرے گا؟ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کر سکتے ہیں۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غصے کی حالت میں ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے معاملے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، تم میں سے پہلے لوگ صرف اسی جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی اونچے گھرانے والا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پہ حد جاری کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ یعنی اسلام کے قوانین و حدود کا اطلاق سبھی پہ ایک جیسا ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 824 کہ سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہل شام میں سے ایک شخص کو سنا کہ وہ عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کے حوالے سے میرے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہا تھا، یعنی حج تمتع جائز ہے کہ نہیں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں ایسا کرنا بالکل حلال ہے۔ اس پر اس شامی نے عرض کیا کہ آپ کے والد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو اس حج تمتع سے منع فرماتے تھے۔ اس کی اس بات پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی بات سے میرے والد محترم منع کر دیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل کو جاری فرمایا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا؟ اس نے عرض کی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی مانا جائے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی، شیخ زبیر الزئی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 39 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3703 کہ سیدنا ابو حازم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بتانے لگا کہ فلاں یعنی بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا شخص جو امیر مدینہ ہے، اپنے ممبر پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا برے انداز سے ذکر کرتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ حقارت سے یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب یعنی مٹی والا کہتا ہے۔ اس کی اس بات پر سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ نام ابو تراب تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس نام سے بڑھ کر کوئی اور نام محبوب نہ تھا۔ سیدنا ابو حازم تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر میں نے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنانے کی درخواست کی اور کہا کہ اے ابو عباس رضی اللہ عنہ، یہ قصہ کیسے پیش آیا؟ تو انہوں نے وہ قصہ یوں بیان فرمایا، ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، پھر کسی بات پر ان سے ناراض ہو کر گھر سے باہر نکل گئے اور مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارا چچا زاد یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ مسجد میں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کمر سے لباس ہٹا ہوا ہے اور وہ اس پہ مٹی لگ گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کمر سے مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے، اے ابو تراب یعنی مٹی والے اٹھ جاؤ، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 6229 کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور ملوکیت میں آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینہ کا ولی بنا کر بھیجا گیا۔ اس گورنر نے سیدنا سہل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالی دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے صاف انکار فرما دیا۔ پھر اس انکار پر اس ولی مدینہ نے کہا کہ چلو کم سے کم اتنا تو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ابو تراب یعنی مٹی والے پر لعنت کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی اس بات پر سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تو ابو تراب سے بڑھ کر کوئی نام محبوب ہی نہ تھا، وہ تو اس نام سے پکارے جانے پر خوش ہوا کرتے تھے۔ اس پر اس یعنی ولی مدینہ نے کہا کہ ہمیں ساری باتیں سناؤ کہ ان کا یہ نام کیوں رکھا گیا تھا۔ سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو وہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارا چچا زاد یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑے کی بات ہوئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور دوپہر باہر گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو وہ کہاں ہیں۔
کسی نے آ کر عرض کیا کہ وہ تو مسجد میں سو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کمر سے لباس ہٹا ہوا ہے اور اس پہ مٹی لگ گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کمر سے مٹی جھاڑتے اور ساتھ ساتھ فرماتے، اے ابو تراب اٹھ جاؤ، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ حدیث نمبر 40 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 6220 کی سیدنا عامر بن سعد بن ابی وقاص تابعی رحمہ اللہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے صاف انکار فرما دیا۔ بس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ابو تراب یعنی سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں ہرگز انہیں کبھی بھی گالی نہیں دوں گا، کیونکہ 3 باتیں بہت زیادہ فضیلت والی ایسی ہیں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تھی، اور اگر ان 3 باتوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو وہ فضل مجھے سرخ اونٹوں سے مل جانے سے بھی زیادہ بہتر ہوتا۔ پہلی فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یعنی تبوک میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا تو انہوں نے بطور شکوہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس عزت افزائی پر خوش نہیں کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور دوسری فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ہے کہ میں نے غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کل میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ سن کر ہم سب اسی امید میں رہے کہ شاید جھنڈا ہمیں مل جائے، مگر صبح ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔ انہیں لایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور جھنڈا انہیں دے دیا اور پھر ان کے ہاتھوں پر فتح حاصل ہوئی۔ اور تیسری فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ہے کہ جب عیسائی پادریوں کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی، اور پھر بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں، پھر لعنت بھیجیں اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 61۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پھر یوں عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 8439 کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو ابو تراب یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، جب تک 3 باتیں بہت زیادہ فضیلت والی جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ نے خود ارشاد فرمائی تھی مجھے یاد رہیں گی، اس وقت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالی نہیں دوں گا۔ ان 3 باتوں میں سے مجھے ایک بات بھی مل جاتی تو وہ مجھے سرخ اونٹے سے زیادہ محبوب ہوتی۔ پھر آگے اس حدیث میں بھی آخر تک وہی الفاظ ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث میں گزر چکے ہیں، لیکن اس کے آخر میں ہے کہ پھر سیدنا عامر بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ گفتگو سن لینے کے بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جتنا عرصہ مدینہ شریف میں مقیم رہے اس موضوع پر ایک حرف کا بھی کلام نہ کیا۔ اس حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امین پوری نے کتاب خصائص علی میں صحیح کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 121 کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کسی حج کے موقع پر مدینہ شریف آئے تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس ملنے آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا اور ان یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین کی، تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے فرمایا، تم ایسی باتیں اس شخص کے متعلق کہتے ہو جس کے بارے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس کا مولا یعنی دلی محبوب میں ہوں، اس کا مولا یعنی دلی محبوب علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اے علی رضی اللہ عنہ، تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا،
آج میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 41 سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 8477 کہ سیدنا ابو بکر بن خالد طابئی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سعد بن مالک یعنی ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں ملنے گیا، تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا کیا واقعی آپ رضی اللہ عنہ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی انہیں گالی دی ہوگی۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کبھی گالی نہ دینا، بے شک اگر میری مانگ یعنی سر کے درمیانی حصے پر آرا بھی رکھ دیا جائے، یعنی مجھے انکار کرنے پر اپنی جان چلے جانے کا بھی خوف ہو، اور مجھے مجبور کیا جائے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالی دوں، تو میں پھر بھی انہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ اس حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امنپوری نے کتاب خصائص علی میں صحیح کہا ہے۔ المستدرک الحاکم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا قیس بن ابو حازم طابئی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے بازار میں گھوم رہا تھا، اسی دوران جب میں احجارزیت نامی جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ لوگ ایک گھڑ سوار کے گرد جمع ہیں، تو وہ گھڑ سوار سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی بک رہا ہے، اور وہ لوگ اس کو اشتاق گھڑ سوار کو منع کرنے کی بجائے اس کے گرد مجمع لگائے کھڑے ہیں۔ اسی دوران اتفاقاً سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو لوگوں نے احترام میں ان کے لیے راستہ کھول دیا، اور وہ شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے شخص تو کس بنا پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہا ہے؟ اے گستاخ مجھے بتا، کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی شخصیت نہیں تھے؟ کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والی شخصیت نہیں تھے؟ کیا وہ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر علم رکھنے والی شخصیت نہیں تھے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مزید فضائل ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے رشتے میں آپ کے داماد نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے غزوات میں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار یعنی جھنڈا اٹھانے والے نہیں تھے؟ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا منہ قبلے کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ تعالیٰ یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالی بک رہا ہے، اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے انہیں اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا دے۔ سیدنا قیس بن ابو حازم طابئی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ہم ابھی منتشر بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس گستاخ گھڑ سوار کی سواری زمین میں دھنسنے لگی اور اس کی سواری نے اس کو کھوپڑی کے بل پتھروں پر پٹک دیا، جس کی وجہ سے اس یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گستاخ گھڑ سوار کا دماغ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 42 سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4648 کی سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص یعنی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جن کا نام اسی حدیث کی اگلی طریق میں آ رہا ہے کوفہ میں آیا تو انہوں نے فلاں شخص یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جن کا نام اسی حدیث کے اگلی طریق میں آیا ہے کو خطیب مقرر کیا۔ اس موقع پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس ظالم یعنی خطیب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہو جو کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر لعنت کر رہا ہے، جس کی خبر اسی حدیث کے اگلے طریق میں آ رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو پہلے 10 اسلام لانے والوں میں شامل تھے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی تھے نے 9 افراد کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دی اور فرمایا کہ میں اگر 10ویں شخص کی گواہی بھی دے دوں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی بالکل درست ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ وہ 9 افراد کون کون سے ہیں؟ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ہیرا پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی تو ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہ 9 افراد کون کون سے ہیں؟ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ 9 افراد یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ،
سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین۔ پھر میں نے پوچھا کہ اور 10واں شخص کون ہے؟ وہ یعنی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر عاجزی کے باعث خاموش رہے اور پھر فرمایا وہ 10واں شخص میں ہوں۔ نوٹ: اس حدیث سے ایک اور ملتی جلتی روایت سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3747 میں نقل ہوئی ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا نام آیا ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے، اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امین پوری نے کتاب فضائل صحابہ میں صحیح کہا ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 8208 اور 8190، مسند احمد حدیث نمبر 1644، جلد نمبر 1 پیج نمبر 654 کہ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کوفہ میں آئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کچھ خطبہ دینے والے مقرر کیے جو کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کر رہے تھے۔ چنانچہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ظالم شخص یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہو کہ یہ ایک جنتی شخص یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر لعنت کرواتا ہے۔ پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی کہ وہ جنتی ہیں، اور فرمایا اگر میں 10ویں شخص کے جنتی ہونے کی خبر دوں تو بھی سچ ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ وہ 9 افراد کون سے ہیں؟ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ہیرا پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی تو موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہ 9 افراد کون سے ہیں؟ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ 9 افراد یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین۔ میں نے پھر پوچھا کہ اور 10واں شخص کون ہے؟ وہ یعنی سیدنا سعید تھوڑی دیر عاجزی کے باعث خاموش رہے اور پھر فرمایا میں ہوں۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی، شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا، اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امین پوری نے کتاب فضائل صحابہ میں صحیح کہا۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے 6996۔ اسی طرح السنہ ابن عاصم کی کتاب میں بھی 1220 نمبر پر موجود ہے۔ اس حدیث کو شیخ شعیب آرناؤت نے بھی صحیح کہا۔ حدیث نمبر 43 سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4650 کہ سیدنا ریاح بن حارث تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جس کا نام اسی حدیث کے اگلی طریق میں آیا ہے، کے پاس کوفہ کی مسجد میں بیٹھا تھا اور اہل کوفہ بھی موجود تھے کہ سیدنا سعید بن زید وہاں تشریف لائے تو اس فلاں شخص نے انہیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں والی طرف پاس بیٹھا لیا۔ اس دوران وہاں کوئی شخص آیا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا۔ اس فلاں شخص نے اس کا استقبال کیا اور پھر اس یعنی قیس بن علقمہ نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی۔ اس پر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا یہ شخص کسے گالیاں دیے جا رہا ہے؟ اس فلاں شخص نے کہا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہا ہے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے افسوس سے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم یعنی فلاں شخص اس جرم کا نہ تو برا سمجھتے ہو اور نہ ہی تو منع کرتے ہو، جبکہ اس کے الٹ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، اور میں کوئی من گھڑت بات آپ کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ کل یعنی روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے پر مجھے جواب دہی بھگتنی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر جنتی، سیدنا عمر جنتی، سیدنا علی جنتی، سیدنا طلحہ جنتی، سیدنا زبیر جنتی، سیدنا سعد بن ابی وقاص جنتی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جنتی ہیں۔ اور اگر میں چاہوں تو 10ویں خوش نصیب کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ حاضری کے باعث خاموش ہو گئے تو لوگوں نے باعثرات پوچھا کہ وہ 10ویں کون ہیں؟ تو فرمایا وہ 10واں شخص سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تم سب کان کھول کر سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کسی صحابہ کا چہرہ غبار و آلود ہونا تم میں سے کسی کی ساری عمر کے نیک اعمال کرنے سے بہتر ہے، خواہ اسے سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی اور شیخ آرناؤت نے صحیح کہا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 1629، جلد 1 پیج 649 کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑی مسجد میں تھے اور ان کے پاس دائیں بائیں اہل کوفہ موجود تھے۔ اسی دوران ان کے پاس سیدنا سعید بن زید صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور شاہی تخت پر اپنے پاؤں کی جانب اپنے پاس بیٹھا لیا۔
پھر ایک کوفی شخص آیا اور اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر مسلسل گالیاں دینا شروع کر دی۔ سیدنا سعید بن زیاد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے مغیرہ، یہ کس کو گالی دے رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہا ہے۔ اس پر سیدنا سعید بن زیاد رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر فرمایا، اے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس ظلم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو اور نہ ہی منع کرتے ہو، جبکہ اس کے برعکس یعنی الٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ جو کچھ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کر لیا، اور میں کوئی من گھڑت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ نہیں کروں گا کہ کل روزہ قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے پر مجھے جواب دہی بھگتنی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جنتی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جنتی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنتی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جنتی ہے۔ اسی طرح سیدنا طلحہ جنتی ہے، سیدنا زبیر جنتی ہے، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین جنتی ہیں، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ اور ایک نوا مسلمان بھی جنتی ہے، اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ اس پر اہل مسجد نے بااصرار اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہم، وہ نوا شخص کون ہے؟ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ نوا مسلمان میں یعنی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا شخص جس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت یعنی ساتھ میں گرد آلود ہوا، اس کا یہ عمل تمہاری تمام عمر کی نیکیوں سے بہتر ہے، خواہ تمہیں سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ ابراہیم زئی اور شیخ نوت نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 44 سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 8205 کہ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، تو اس پر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق یا شہید ہی تو موجود ہیں، اور اس وقت اس پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ اس حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کتاب فضائل صحابہ میں صحیح کہا ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی ایک اور حدیث میں ہے، حدیث نمبر 8206 کہ سیدنا عبداللہ بن ظالم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ فرمانے لگے، ہمارے یہ حکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں، اور بے شک ہم تو لعنت نہیں کریں گے بلکہ ہم تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان قریب میرے بعد بہت سے فتنے رہنما ہوں گے اور ایسے ایسے ہوں گے۔ اسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور سیدنا سعید رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے۔ اس پر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، تمہیں بشارت ہو کہ تم تو ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہیں۔ کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، اور میں چاہوں تو 10ویں جنتی آدمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں، یعنی وہ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ خود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق یا شہید موجود ہیں۔ اس حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں صحیح کہا۔ سنن نسائی الکبریٰ اور سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 8210، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4649 کہ سیدنا عبد الرحمن بن اخنس تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق کچھ لازبہ الفاظ میں کہا، تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ وہیں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اہل قریش میں سے 10 آدمی جنت میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، سیدنا ابو بکر جنت میں ہیں، سیدنا عمر جنت میں ہیں، سیدنا عثمان جنت میں ہیں، سیدنا علی جنت میں ہیں، سیدنا طلحہ جنت میں ہیں، سیدنا زبیر جنت میں ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کتاب فضائل صحابہ میں صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 45
صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4251 کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی القعدہ میں عمرہ کا قصد فرمایا تو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت سے انکار کر دیا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال 3 دن اس مکہ مکرمہ میں ٹھہر سکیں گے، اور معاہدے کی تحریر میں لکھا گیا یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے پایا ہے۔ اس پر قریش مکہ بگڑ گئے اور کہا کہ ہم تو آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، کیونکہ اگر ہمیں یقینی علم ہو کہ آپ نبی ہیں تو آپ کو مکہ مکرمہ میں داخلے سے کیوں روکتے؟ لہٰذا یہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جذبات محبت میں عرض کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مٹا سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی تحریر خود پکڑی، حالانکہ آپ اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے سوائے ایک تلوار کے جو نیام میں بند ہوگی، اور یہ کہ اہل مکہ میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ جانا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں لے جائیں گے، اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں روکیں گے کہ اگر وہ اس یعنی مکہ مکرمہ میں مقیم ہونا چاہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بطور دلجوئی کے ارشاد فرمایا اے علی تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3712 کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر ایک مسلمان کے ولی یعنی دلی دوست ہوں گے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے مشکات المصابیح حدیث نمبر 6094 کے تحت صحیح کہا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3721 کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنا ہوا پرندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے سب سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ اس پرندوں کو کھائے۔ بس دعا قبول ہوئی اور اسی وقت ہی سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرندہ تناول فرمایا۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے مشکات المصابیح حدیث نمبر 6094 کے تحت صحیح کہا ہے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4744 کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا؟ فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ کہ پوچھا گیا مردوں میں کون تھا؟ فرمایا ان کے شوہر یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو بہت ہی روزہ رکھنے والے اور شب زندہ دار یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے تھے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے۔ مسند ابو یعلیٰ موضوع الصغیر للطبرانی اور سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، مسند ابو یعلیٰ حدیث نمبر 6977 اور موضوع الصغیر للطبرانی 879، سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 8476 کہ سیدنا ابو عبداللہ جدلی تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا دکھی ہو کر مجھ سے فرمانے لگی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبروں پر گالی دی جاتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے عرض کیا کہ یہ انتہائی گستاخانہ اور کبھی فعل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے، یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ممبروں پر گالیاں دینا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبروں پر گالیاں رکھنے کے متعلق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 6101 کے تحت صحیح کہا ہے۔ موضوع الصغیر للطبرانی اور سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کتاب خصائص علی حدیث نمبر 8476 کے تحت صحیح کہا ہے۔ نوٹ: علامہ جلال الدین السیوطی المتوفیٰ 911 ہجری لکھتے ہیں کہ بنو امیہ اپنے خطبات میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دیا کرتے تھے۔ پھر جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز تابعی رحمہ اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس غلیظ انتہائی گستاخانہ اور کبیر رسم کو بند کروا دیا اور حکومتی کارندوں کے نام حکم نامہ جاری فرمایا کہ اس غلیظ رسم کو بند کر دیا جائے۔ پھر اس کی جگہ اس آیت
کو جاری فرما دیا، بے شک اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان 3 کاموں کا حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لو اور احسان کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور تمہیں ان 3 کاموں سے منع فرماتا ہے، بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ چنانچہ اس وقت سے اب تک خطبات میں اس آیت مبارکہ کی قرات مسلسل جاری ہے۔ تاریخ الخلیفہ للسیوطی باب عمر بن عبدالعزیز۔ حدیث نمبر 46 سنن نسائی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3009 کی سیدنا سعید بن زبیر تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ میدان عرفات میں تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے دریافت فرمایا کیا وجہ ہے کہ لوگوں سے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے بلند آواز سے تلبیہ کہنے کی بجائے آہستہ آواز سے کہہ لیتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اور ساتھ ہی فرمایا بے شک ان لوگوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بلند آواز سے تلبیہ کہنے کی سنت مبارکوں کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر الزئی نے صحیح کہا ہے۔ سنن الکبریٰ للبہقی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا سعید بن زبیر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم عرفات کے میدان میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، تو انہوں نے سوال فرمایا کیا وجہ ہے کہ مجھے لوگوں کی تلبیہ کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ڈرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور پکارا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، خواہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ میرے اس سنت پر عمل کرنے کو خواہ برا ہی مان جائیں، اور ساتھ ہی فرمایا اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت فرما، بے شک ان لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بغض کی وجہ سے بلند آواز سے تلبیہ کہنے کی سنت مبارکہ کو ہی چھوڑ دیا۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بلند آواز سے تلبیہ کہنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تھا، نہ کہ ان کا کوئی ذاتی اجتہاد تھا۔ اس حدیث کو شیخ زبیر الزئی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 47 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 240 سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، نباتات نکالے اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، بے شک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور منافق ہی مجھ یعنی سیدنا علی بن ابی طالب سے بغض رکھے گا۔ حدیث نمبر 48 فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 952 کہ سیدنا ابو مریم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری ذات کی وجہ سے 2 قسم کے لوگ ہلاک یعنی گمراہ ہو جائیں گے، پہلی قسم حد سے زیادہ محبت میں غلو کرنے والے اور دوسری قسم مجھ سے بغض رکھنے والے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر الزئی نے صحیح کہا۔ فضائل صحابہ اور السنہ کی حدیث میں ہے، فضائل صحابہ حدیث نمبر 964 اور السنہ ابن ابی عاصم حدیث نمبر 819 کہ سیدنا ابو اسوار تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی ہوئی غیبی خبر کی بنیاد پر ارشاد فرمایا کچھ لوگ مجھ سے محبت کریں گے یہاں تک کہ محبت میں غلو کرنا ان راضیوں کو آگ میں داخل کر دے گا، اور کچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے یہاں تک کہ بغض رکھنا ان نازلیوں کو آگ میں لے جائے گا۔ اس حدیث کو شیخ زبیر الزئی نے صحیح کہا ہے۔